اللہ تعالی دی توفیق نال پچھلے جمعے ایک بڑا خوبصورت موضوع چنیا گیا، اس تے گفتگو دی سعادت حاصل کی گئی۔ وہ موضوع ہے درود و سلام اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلا جمعہ اس سے حوالے نال، اس سے عنوان نال یوٹیوب تے موجود ہے۔ اج اس کا دوسرا پارٹ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والیو، تسی بھی اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود بھی پیش کرو تے سلام بھی خوب پیش کرو۔ حکم اللہ نے سارے عطا نہیں کیتا، اللہ نے حکم سارے عطا نہیں کیتا کہ سارے پڑھن، نہیں، اللہ نے چنے انہوں جنہ دے گلے میں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ ہوں کسی نہ لڑن دی لوڑ نہیں، کسی نہ جھگڑا کرن دی لوڑ نہیں کہ فلانیا تو درود کیوں نہیں پڑھتا، تو سلام دے تحفے پیش کیوں نہیں کرتا۔ اللہ نے فیصلہ کل بات ارشاد فرما دیتی، فرمایا کہ میں اللہ جتھے لوگاں نو حکم دیا اوتھے میں انا یا ایھا الناس، جتھے کافراں دی گل کرا میں رب انا یا ایھا الکافرون، اے کافرو، تے جتھے لوگاں دی گل ہوے اے لوگو، اے انسانو، تے جتھے اپنیاں دی گل ہوے اوتھے اللہ ساریاں نو حکم نہیں دیندا، ساریاں نال کلام نہیں کردا، ساریاں واسطے اجازت عنایت نہیں کردا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے خوش نصیب لوگوں جنہ نے ایمان قبول کیتا ہے، جنہ نے ایمان قبول کیتا ہے، جنہیں اندر ایمان موجود ہے، میری وحدانیت کا اعلان کرتا پیا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت تے ایمان رکھتا ہے پیا، میں رب حکم انہاں نوں دینا، ہن پاویں بانگو پہلا پڑے تے پاوے بانگو بعد وچ پڑے، پاوے پہلا پڑے تے پاوے بعد وچ پڑے، کھانا کھان تو پہلا پڑے، کھانا کھان تو بعد وچ پڑے، کوئی کام کرن تو پہلے پڑے بعد وچ پڑے۔ حکم رب دتا ایمان والیاں نوں، اے ایمان والیو تسی درود بھی بھیجو، درود بھی پڑھو تے خوب خوب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے سلام دے گجرے بھی پیش کرو۔ آج دی گفتگو دا پہلا نقطہ، اس پوری آیت وچ اللہ تعالیٰ اے نہیں فرمایا فلانے موقع تے پڑھنا جے تے فلانے موقع تے خبردار نہیں پڑھنا۔ کلو وشربو، حکم اینا کھاؤ پیو۔ قرآن پاک جو حکم کی ہے کلو، کھاؤ، وشربو اور پیو۔
یہ ہوں قرآن پاک ہور جگہ تو پڑھنا پائے گا جتوں پتہ لگے کہ اے نہیں کھانا تے اے نہیں پینا. حکم یہی ہے فن کے ہو ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. جیڑی عورت اچھی لگے اس نال شادی کرو، دو دو کرو، تین تین کرو، چار چار کرو. حکم اینا ہے. ہور جگہ تو قرآن پاک پڑھنا پڑے گا جتوں پتہ لگے گا کہ پھوپھی نال نہیں کر سکتے، خالہ نال نہیں کر سکتے، ماں نال نہیں کر سکتے، بھن نال نہیں کر سکتے، دھی نال نہیں کر سکتے. یہ ہور جگہ تو پڑھنا پڑے گا. یعنی جتھے حکم مطلق ہے انہوں مقید کرنے واسطے نصے قطعی کی ضرورت ہے. دوسری جگہ تو دلیل پیش کرنے کی ضرورت ہے بلا تشبیہ بلا مثال. قرآن پاک میں صرف رب نے نہیں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اپنے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والیو تہاڈی ڈیوٹی ہے درود بھی پڑھیا کرو تے سلام بھی پیش کریا کرو. قرآن پاک ہور جگہ تو پڑھنا پڑے گا کہ کتھے اسی پڑھ سکنے ہیں درود شریف تے کتھے نہیں پڑھ سکتے. الحمد دی الف تو لے کے والناس تے سین تک پورے قرآن میں جو آیت ہے ہی کوئی نہیں. جنہوں نہیں سمجھ آئی وہ بھی سبحان اللہ، جنہوں آ گئی وہ بھی سبحان اللہ. اے میں سنیو تواڈے عقیدے دی ایڈی وڈی میں گل کر دی تھی نا کہ تواڈے اتوں دی لنگ گئی. ایڈی وڈی گل سی. قرآن پاک میں اس طرح دی اور آیت ہے ہی کوئی نہیں کہ رب نے منع کیتا ہو ایمان والیو اس موقع تے درود شریف پڑھ لیا جے تے اس موقع تے نہ پڑھیا جے انجا ساڈے نال اونجی لڑی جائے. یہاں کیوں پڑھتے ہیں، یہاں کیوں پڑھتے ہیں، یہاں کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ بس یہاں وہاں نہیں، بس پڑھتے ہی رہنا ہے. ہائے ہائے ہائے، بس پڑھتے ہی رہنا ہے. مسلمان بھائیا تیری مرضی ہے جڑے ویلے پڑھ، سون لگیا پڑھ، جاگدیا پڑھ، ٹردیا پڑھ، پھردیا پڑھ، اٹھدیا پڑھ، بیٹھدیا پڑھ، اذان تو پہلا پڑھ، اذان تو بعد بھی پڑھ، تکبیر پڑھن تو پہلا پڑھ، نماز تو فارغ ہو جائے پھر پڑھ، نماز شروع کرنے لگے پھر پڑھ. تیرا دل کرتا ہے رب العالمین نے واضح اعلان کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مطلق فرما دیتا ہے کہ جنہوں اللہ مطلق رکھے المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق ہمیشہ اپنے اطلاق تے جاری و ساری رہنا ہے. جنہوں مقید کرنا ہوئے وہ دے واسطے نص قطعی دی لوڑ ہے، قرآن پاک دی دوسری آیت دی لوڑ ہے. لیکن رب العالمین نے یہ نہیں فرما دیتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا ایمان والیو کسے موقع دے منع نہیں جدوں تہاڈا دل کردا ہے، جڑے ویلے دل کردا ہے، جڑی حالت وچ دل کردا ہے، جڑی کیفیت وچ دل کردا ہے، دم پر دم پڑھو ہر سال دروشی پڑھو، ہر لمحے دروشی پڑھو، دم بدم پڑھو یہ حضرت بھی ہے یہاں موجود. آپ مل کے ذرا دم بدم پڑھو حضرت بھی ہے یہاں موجود. میرے حضرت جس پر خدا نے خود کہا صلی اللہ محمد
سب مل کے ذرا ہوکا دیو 5 واری دروشی پڑھنا ہے صلی علی نبی نا صلی گونج پینی چاہیے گونج پینی چاہیے مینوں لگتا ہے شک پہ آئے مینوں دروازے بند ہو دو کہ اسی چل گئے نے لیکن یہ ساڈے واسطے بڑے نقصان دہ ہون گے بوہے کھلے رہن گے دل بھر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی زیارت ہوتی ہے اگر نہ بھی چلیں گے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے اندر ایمان والے کے اندر یہ نہیں گرمی ہوندی ہے ایک سردیاں کچھ بھی نہیں کر دیا یہ ہواواں کچھ بھی نہیں کر دیا یہ سانو ٹھنڈ نہیں پاندیاں بندہ مومن نوں جدوں ٹھنڈ پیندی ہے یا ذکر خدا نال پیندی ہے یا ذکر مصطفیٰ نال پیندی ہے آنکھوں میں تیرا سینے دا دل لاگے زندہ کیوں بھائی اینا ایسیاں سانو ٹھنڈ پانی ہے نہیں سانو ٹھنڈ پیندی ہے جدو یار دا ذکر کر رہی ہے توجہ رانا صاحب میرے والے جمعہ دن صرف میریاں سننیاں نے بس پورے 7 دن بچھا کے ایک دوجے نو سنائی آؤ ہاں ہے توجہ مینوں دسو جس دن بندہ ایک باری بھی دروشی نہ پڑے ٹھنڈ پئی رہندی ہے سارا دن بندے دے نہیں تے ٹھنڈ کدوں پیندی ہے جدوں اللہ توفیق دے تے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر بندہ کر لے پورا 8 دن انتظار نہیں کرتے ابھی جمعہ شریف ہونا ہے ایسا جمعے تے جانا دسو مینوں پورا 8 دن انتظار نہیں کرتے کادے واسطے محبوب کا ذکر سننے واسطے تے دیوانہ تے ہر ویلے تڑپدا رہندا ہے کدوں جمعے دا دن آوے تے مرکزی جامع مسجد غوثیہ وچ جائیے تے جا کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی رضوی کو شانہ سنیے اور کرائے میں چنو پڑھنے میں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی مزہ آ گیا تسا پڑھیا میں نو سکون ملیا میں بولنا وا تانوں مزہ آوندا ہے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی اگلا مصرع دا سنو تے ذرا سواد لو مزہ لو اے ٹھنڈ پاؤ ذکر سن کے سینے تے کلیجے ٹھنڈ پاؤ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے انعام سے تلی مشکل نہ سمجھ آوے تھے اپنے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام کو پوچھ رہا ہے مشکل جو سر پہ آ پڑی سنیا تیرے انعام سے چلی وجہ کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود اور
سلام پڑھو پنجوری مل کے صلی اللہ صلی صلی اللہ شفیعنا صلی مصرع میں پڑھ دیتا ایک نکی جی دلیم پیش کر دیا مشکل کشا ہے تیرا نام مراکش کا ایک شہر جدا نائے فاس اوتھے ایک عورت رہندی سی اودا کم کی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال دلوں عقیدت رکھ دی سی بڑائی پیار کر دی سی مائی دا کام میں سی عورت دا کام میں سی جس ویلے ڈر جانا یا کوئی مشکل ویلا یا جانا انہیں اکھاں دے ہاتھ رکھ لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نا پکارنا نہ لین دی دیر ہونی اودا ڈر ختم ہو جانا پریشانی حل ہو جانی بیلا کر او ماں جی فوت ہو گئے عزیز و قارب رشتہ دار جنازہ پڑیا قبرستان لے گئے جا کے انہوں دفن کیتا نے واپس آ گئے رات دے ٹائم اماں کسے پترا وچوں کسے نو خواب اندر ملی ہے انہاں آکھیا اماں سنا کی بڑے آئی انہیں آکھیا پترو سبدئی خیران نے دو کتاباں دے حوالے پیش کر دینا ایک کتاب دا نام مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم فی الیقظۃ والمنام ایڈا لمبا نام ہے کتاب دا لے آئے امام سلمان مراکشی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صفحہ نمبر 115 جے کتاب دا پاسا تھپا جے پیرا نمبر 2 جے جیڑا ایڈیشن میرے کتب خانے اندر موجود ہے حوالہ نمبر 2 شواہد الحق امام یوسف اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں دونوں کتاباں وچ اے بات لکھی ہے جڑی میں پیش کرنا وا پیا او اماں جی پترا نو خواب وچ ملی انہاں پوچھیا اماں سنا کی بنیا انہیں آکھیا خیر کوئی پریشانی والی گل نہیں اے اماں قبر دا معاملہ بڑا ڈاڈا ہے انہیں آکھیا پترو ہوئے گا کسے واسطے انہاں واسطے جڑے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار نہیں کر دے مینوں تے کوئی مسئلہ نہیں بڑھیا اے اماں قبر وچ جڑے منکر نکیر ہوندے نے انہیں آکھیا پترو آ گل لینا ایدا میں جواب دے دینی آ جدوں تسی دفن کر کے واپس نکلے ہو واپس کرانو آئے ہو تے میری قبر وچ دو بندے آ گئے انہاں دے قد لمبے نے کالے سیاہ رنگ نے نیلیاں اکھاں نے ڈراؤنیاں شکلاں نے بڑے ہیبت ناک تے خوفناک جدوں میری قبر وچ آئے نے اے پترو میں ترے گئی میں ڈر گئی میرے تے خوف تاری ہو گیا میرا جسم کمبن لگ گیا کبھی تاری ہو گئی میں لرزہ برندام ہو گئی اماں پھر کی ہویا فرمایا اے بچیو تمہیں پتہ ہے جدوں میں دنیا تے ڈردی ہوندی سا تے میں کی کردی ہوندی سا اماں سانو پتہ ہے اماں آندھی ہے جدوں میں ڈر گئی میں قبر وچ اکھاں تے ہاتھ رکھ لے آئے اکھاں تے ہاتھ رکھ کے پکاریا مدینے دے تاجدار دا نام جدوں سونے دا نام لے آئے اکھاں تو ہاتھ لا کے اکھاں کھول جانے وہ قبر وچ ہے ہی کوئی نہیں پت کے میرے کول آئے بھی کوئی نہیں یا رسول اللہ یا غوث زندہ باد زندہ باد بعد وچ میرے کو آئے بھی کوئی نہیں اس واسطے کہنے والے نے سچ آکھے آئے مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے انعام سے ٹلی کیونکہ مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر
پر درود اور سلام. آنکھوں مل کے ذرا پنجوری صلی اللہ صلی مد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ طبیبنا صلی اللہ محمد صلی اللہ حبیبنا صلی. پچھلے جمعے میں گل بسی تھی اللہ کے درود بھیجن کا مانا کی ہے. شاید تمہیں یاد ہوئے, اگر نہ یاد ہوئے تو میرا نام یوٹیوب پہ لے کے پھر 2026 کا پچھلا جمعہ پارٹ 1 نہ رکھے درود و سلام اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سن لیا ہے. حوالہ میں بخاری شریف کا پیش کیتا سی. آج ایک دوسری تفسیر کا حوالہ لگا میں پیش کرن. تفسیر کا نام تفسیر المعانی امام سید محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ. انہاں دا مزار شریف بغداد شریف اندر موجود ہے. میں نچیز نو اس شرف حاصل ہے. میں امام علوسی رحمت اللہ علیہ دے مزارے پر نمار دے حاضری جتی ہوئی ہے. سلام عقیدت پیش کیتا, فاتحہ شریف پڑھی ہے. کیوں اتنی بڑی تفسیر لکھی امام علوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. امام علوسی فرماندے نے اللہ تعالیٰ دے درود پہ جنہ مانائے میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر مو بلند پیا کر رہا ہے. اچھا تسی ادھے ادھر والے چوپڑے آ جائے, تسی صرف سجے پاسے والے بولو سبحان اللہ. تسی ان چوپڑے نا تسی بولو سبحان اللہ. اور پوری ایمانداری نہ سینے دا ٹل لا کے نہ سارے کٹھیاں آواز نہ آواز ملا کے آخنا سبحان اللہ. کوئی شہر لے گئی نالوں اینا کھرا سودا لبے خالص ایک نمبر ہے تے بھی بندہ ٹھیلی جی سبحان اللہ آکے تو اڑے سبحان اللہ تے میں آپ پھر آکھنا سبحان اللہ. بولو اچھی آواز میں سبحان اللہ. امام علوسی رحمت اللہ تعالیٰ فرمان دے اللہ تعالیٰ دے درود بھیجن دا مانا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نو بلند پیا کردا ہے. اور تھوڑی جی توجہ چاہیے, میں چند آیات کریمہ پڑھن لگا قرآن پاک دیاں. یہ موضوع ٹھیک شروع کیتا ہے, موضوع ٹھیک شروع کیتا ہے, موضوع ٹھیک ہے نا زندہ باد. توجہ ہے جی. اللہ نے کیویں ذکر بلند کیتا ہے کلا بلند کیتا ہے. پہلی آیت میں پڑھن لگا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سونیا جدوں ہی کوئی قرآن پاک دی تلاوت کرے گا وہ آیت کریمہ لازمی پڑھے گا. ایک کڑی آیت اللہ تعالیٰ نے ذکر بلند کر دیا فرمایا سونیا تیری شان ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ترجمہ نہیں کرانگا بات تبدیل نہ ہو جائے. دوسری آیت کریمہ اللہ نے ذکر کے لئے بلند کیتا ہے. قرآن پاک سن کے ایمان والیو مزہ لہو اے وہ ناتانے جڑیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ نازل کی دیا ہویا نے. تجھی جگہ تھے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. تیسری آیت کریمہ سنو یہ مانا ہے اللہ دے درود بھیجنا. اللہ اپنے محبوب کا ذکر بلند پیا کرتا ہے. وہ کوئی دنے پڑے قرآن پاک تاں ذکر
ذکر کری آندا ہے، کوئی دوپہری پڑھے ذکر کری آندا ہے، کوئی راتی پڑھے ذکر کری آندا ہے، کوئی تہجد ویلے پڑھے ذکر کری آندا ہے، پاکستان وچ رہ کے پڑھے ذکر کردا ہے پیا، مکہ مکرمہ پڑھے ذکر کردا ہے پیا، مدینہ شریف پڑھے ذکر کردا ہے پیا، پر پڑھے پاکا والے نہیں لوگ جڑے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ شریف تے بیٹھ کے درود شریف پڑھدے نے پئے، نالے قرآن پاک دی تلاوت کردے ہون گے، جدوں پڑھدے ہون گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ترجمہ میں دس دینا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونے اپنی شان کا اعلان کر کے لوگوں ناچ، اے لوگوں میں دوسرا سارے ہمارے اللہ کا رسول بن کے آیا۔ روزہ شریف تے پڑھدے ہون گے، نالے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے گنبد شریف نوں ویندے ہون گے، تربت اثر والے دھیان ماردے ہون گے، دھیان دے ہون گے، اے او میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہاں دیاں شاناں اللہ نے بلند کیتیاں ہویاں نے۔ بڑھیا تینا تو بہت ہے۔ امام سید محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہلی بات فرمایا اللہ تعالیٰ دے درود پہ جنہ مانائے وے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نو بلند پیا کرتا ہے، کہ دوسرا دا مانائے وے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین نو غلبہ دینا ہے پیا، سارے دیناں ہوتے دین اسلام نو اللہ غالب فرمانا ہے۔ تیسرا معنی ہے امام علوسی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے، یہ ایک مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی شریعت پاک انہوں قیامت تک واسطے جاری و ساری کر دیتا ہے، پہلا جتنے نبی آئے پہلے رسولہ دی شریعت دے عمل کر دے آئے تے کرانے آئے، پہلے رسول آئے انہاں دے ایک رسول تو بعد جدوں دوجا رسول آندا ہے اپنی شریعت لے کے آندا ہے، پچھلے بھی ختم ہو گئی، تیجا رسول تشریف لے آیا انہاں نے شریعت جاری و ساری ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد نہ کوئی نبی آنا ہے نہ کوئی رسول آنا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری و ساری فرما دیتا ہے۔ یہ ہے تفسیر روح المعانی امام سید محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ، اور فرما دینے دا ایک معنی ہے قیامت والے دن، کیڑے دن؟ قیامت والے دن اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت میں قبول فرماوے گا، رب فرمائے گا سونیا امتیاں دی شفاعت کری جا، میں تیری شفاعت قبول کری آنا۔ یہ علیحدہ جمعہ رکھیں گے انشاءاللہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں میں تفصیل نہیں بیان کروں گا، بس بات کر دی، اشارہ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ امام علوسی رحمت اللہ علیہ فرما دے ایک معنی اس کا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام عطا فرمائے گا جڑا مقام اللہ تعالیٰ نے کسے نو عطا نہیں فرمایا، وہ مقام کیڑا ہے؟ انہوں آندے نے مقام محمود، مقام محمود، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا۔
سونیا ان قریب تیرا رب تینو مقام محمود تے فائز فرمائے گا. اینو مقام محمود سننا ہوئے تے یوٹیوب تے میرا پورا خطاب موجود ہے مقام محمود دا, انہوں سن سکتے ہو. تے صرف انہوں اشارہ لگا کرن مقام محمود اے وے, یہ دا ایک معنی مقام محمود دا اے وے کہ اللہ تعالی قیامت والے دن جتنے پہلا گزر چکے, جتنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد آئے نے, ساریانوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اوتھے تے نہیں سو مندے, ہن کرو میرے یار دیاں شانہ بیان. جی ہن مندے ہو گے نہیں؟ ہائے ہائے رب میرا فرمائے گا پہلے تے بعد والے اولین و آخرین سارے دے سارے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے شانہ بیان کر دے ہونگے, پچھلے بھی آکھن گے انہا مرگا کوئی نہیں آیا, بعد والے بھی آکھن گے انہا مرگا کوئی نہیں آیا. تے جدو اسی ویکھاں گے اسی تے ہی آکھاں گے ساری زندگی آندے رہے آ مولا اج بھی پہ آنے آ قیامت والے دن نہیں آکھاں گے کی خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. خدا تم جائے اللہ راضی ہو جائے, پانچ بری میرے سارے کہہ رہے ہو سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولیٰ. باہر والے اندر والے سارے مل کے اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے ذکر کرو سب سے اولیٰ اعلیٰ. سب سے بالا والا ایک شان بیان کر دیا, ایک گل میں تے ہور کر دینا, درود و سلام دی بھی سمجھ آ جائے نال عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی سمجھ آ جائے. رب العالمین نے فرمایا اے فرشتیوں میرے آدم علیہ السلام نو سجدہ کرو. اے فرشتے آدم علیہ السلام نو سجدہ کرو, تے سارے فرشتیاں نے سجدہ کیتا آدم علیہ السلام نو, فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون, سارے فرشتیاں یک بارگی کٹھیا سجدہ کیتا ہے. کنوں کیتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نو سجدہ کیتا ہے. اللہ نے فرشتیاں نو آرڈر کیتا ہے میرے آدم علیہ السلام نو سجدہ کرو. انہاں فرشتیاں نے پوری آدم علیہ السلام دی ظاہری حیات اندر ایکو بری سجدہ کیتا ہے, ایک دفعہ سجدہ کیتا ہے. ایتھے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو سمجھ رہی ہے جناب آدم علیہ السلام دا بڑا اونچا شان ہے. اے ابو البشر نے مسجود ملائکہ نے اللہ تعالیٰ نے دستے قدرت نال پیدا کیتا ہے, تخلیق کیتا ہے. ونفخت فیہ من روحی,
کہ اپنی روح پاک آدم علیہ السلام نے جسم کے اندر ڈھونگی ہے، لیکن شان دے بڑھائے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نو فرشتیاں نے صرف ایک باری سجدہ کیتا ہے، پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شان ہے اللہ ایک باری درود نہیں بھیجا پیا، فرشتے ایک باری درود نہیں بھیجتے پے، ایمان والے ایک باری درود نہیں پڑھتے پے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کوئی درود بھیج رہے گیا، فرشتے درود بھیج رہے ہیں، ہر روز یہ عمل جاری و ساری ہے، وہ کائنات مک جانی ہے، لیکن یاد درود و سلام ختم کوئی نہیں ہوا۔ انہوں صرف خطیبانہ نکتہ نہ سمجھیا جی، میں اس سے آیت میں جو فلسفہ دس دینا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ جملے دیاں دو قسماں نے، ایک ہوندا جملہ اسمیہ، ایک ہوندا جملہ فعلیہ۔ اے جڑے سکولے 10 پڑھے نے انہاں نوں بھی پتہ ہے جملہ اسمیہ تے جملہ بولو فعلیہ۔ یہ بھی فعل کی ہے درود، درود پڑھنا دے کی ہے فعل، یہ فاعل نے 3، یعنی ورب ایک سبجیکٹ 3 نے، اللہ تعالیٰ دی ذات، فرشتے تے ایمان والے، ایک ذات خداوندی عز و جل، ایک ذوات ملائکہ فرشتے تے ایمان والے، اہل ایمان اہل اسلام۔ تم ذرا توجہ نہ سمجھ لو، جملہ اسمیہ تے ایدی خبر رب نے دکتی جملہ فعلیہ، یعنی اکو دے وچ دو جملے، جملہ اسمیہ بھی تے جملہ فعلیہ بھی، یہ دے وچ کو راز تے ہے نا۔ جملہ اسمیہ تے خبر دی کی ہے جملہ فعلیہ۔ ہن سنو ادا مانا کی، جملہ اسمیہ تے جملہ فعلیہ دونوں کے اندر فرق ہے کہ جملہ اسمیہ جڑا ہے اس کے اندر استمرار پایا جانا ہے، اس کے اندر دوام پایا جانا ہے، اس کے اندر ہمیشہ پائی جاتی ہے، اس کے اندر ہمیشہ کا معنی پایا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جملہ اسمیہ ذکر کر کے دسیا ہے، یہ درود و سلام نما شروع نہیں ہویا بلکہ ہمیشہ تو چلتا آ رہا۔ میرا اللہ ہمیشہ تو درود بھیجدا رہا، فرشتے درود بھیجدے پے۔ یہ ایمان والیو تہاڈا مقدر ہے، تسی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود بھی پیش کرو تے خوب خوب سلام دے تحفے بھی پیش کرو۔ دوسری بات توجہ، دوسری بات انہوں بھی توجہ نہ سننا ہے، میں کدی یہ نہیں آکھیا میں درود پیا بھیجنا وا، میں درود پیا پڑھنا وا، تساں بھی کدی یہ نہیں آکھیا کہ میں درود پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے، بلکہ میں تے تسی آندے کی اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تو درود بھیج اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ بولو 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 یا اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے، تو درود بھیج۔ آپ کیوں نہیں اسی پڑھ دے؟ اسی اللہ دی بارگاہ چرز کر رہے یا اللہ تو بھیج، اس سانو شانہ دا نہیں پتا تے اسی او دی بارگاہ چرز کرنے جن نے یار نو شانہ دتیاں ہوئیاں نے۔ یا اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک تے، اسی اللہ دی بارگاہ چرچ کر رہے ہیں، یا اللہ تو بھیج۔
ہن قابل غور بات ہے کہ اسی اپنے منہ نو لکھ وری بھی صاف کریے نا پھر بھی اس قابل نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام ساری زبان پہ آ گئے. ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبیس. سونیا مشک و امبر تے گلاب نال بھی اسی اپنے منہ نو ہزار واری دھوئیے نا تے پھر بھی تھوڑا نا ساری زبان پہ آوے تے اسی بے ادبی سمجھ لیں. سلطان محمود غزنوی دا نام سنیا جی؟ بولو. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نام تو سارے سنے ہیں. یہ ایک غلام سی، وہ نام سی ایاز. ایاز جڑا وہ سید سی. ایاز کی سی؟ سید. ایاز دا ایک بیٹا سی، وہ نام سی محمد. سلطان محمود غزنوی نے جدوں بھی ایاز دے بیٹے میں بلانا تے آکھنا محمد ادھر آؤ، محمد بات سنو، محمد یہ کام کر دو. ایک دن بادشاہ نے نام لے کے نہیں پکاریا، انہیں آخیا وہ ایاز دے بیٹے بات سنو، ایاز دے پتر گل سن. وہ ڈر گیا، انہیں آخیا کوئی غلطی ہو گئی کہ اگے میرا نام لے کے بادشاہ سلامت پکار دے سن تے اج انہیں آخیا ایاز دا پتر ادھر آ. انہیں جا کے ابا جی نو دسیا کہ کام خراب ہو گیا، بادشاہ ناراض ہے. ایاز چلا گیا دربارے شاہی دے اندر تے جا کے پوچھیا سلطان جان دی امان پاواں تے گل کراں؟ فرمایا کر ایاز. جناب تسی میرے پتر نہ ناراض ہو کے محمد کہہ کے پکار دے سو. یہ میں کو زور لا کے جملہ نہیں کہنا، جنہوں سمجھ آئی وہ بخل نہ کرے، جنہوں سمجھ آ گئی وہ بخل نہ کرے، تے جنہوں نہ سمجھ آئی انہوں میں معذور سمجھاں گا. گل بڑی سادی ہے. بادشاہ سلامت تسی ناراض ہو میرے بیٹے نال؟ انہیں کہا نہیں، اگے تسی جدوں پکار دے سو محمد کہہ کے پکار دے سو، آج تساں یاز دا پتر کہہ کے پکاریا ہے. انہاں کہا یاز ناراض نہیں، بس ایک ادب دا معاملہ ہے. تیرے پتر دا نام محمد، اگے میں جدوں بلاندا سا وضو ہوندا سی، اج وضو کوئی نہیں سی، اس واسطے نہیں بولا. آج میرا وضو نہیں تھا، میرے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آرادی کیا وہ سلطان محمود غزنوی تیری زبان ہو اور وضو نہ ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام غلطار تیری زبان پہ نہ آئے. کیوں؟ یہ نام بڑا پاکیزہ ہے، یہ نام بڑا اطہر ہے، اکرم ہے، اشرف ہے. خبردار خبردار خبردار، ہزار بار بھی تو اپنی زبان کو ڈالے گلاب کے پانی کے ساتھ پھر بھی یار کا نام زبان پہ آئے، یہ بے ادبی تصور ہوتا ہے. اس لیے ایمان والو لوگ سوال کرتے ہیں یہ دروشی بے وضو پڑھ لے اور پڑھ لو، پڑھ سکتے ہو جائز ہے، لیکن چنگا کم نہیں، ایمان والے واسطے جچدا نہیں، چنگا نہیں لگتا. دروشی جدوں پڑھنا ہوئے قبلہ رخ ہو کے بیٹھو، تعلق طریقے نہ بیٹھو، اپنے جسم کو خوشبو وچ رچا بسا کے بیٹھو، کمرے نو خوشبودار کرو اور درود و سلام دے باوجود ہو کے تحفے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش کرو. اور کی پتا درود شریف پڑھ دیا تیری آنکھ لگ جائے، مدینے کا تاجدار تیرے پہ کرم کرنے واسطے آ جائے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. وما علینا الا البلاغ، باقی انشاءاللہ